بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سوشل میڈیا آنے سے بہت ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو پہلے اتنی سامنے نہیں آتی تھی اب بالکل واضح ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر ہم پوسٹیں پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، جو اساتذہ ہیں ان کے ایشوز ہیں، اور پھر جو علماء ہیں ان کے ایشوز ہیں کہ بھئی ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور معاشی مسائل ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور آج ایک نوجوان استاد نے ایک پوری رویداد لکھ دی کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک ہوتا رہا، مدرسے کے اندر محتمم حضرات کرتے رہے، اور کس طریقے سے اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس کو اپنی بیسک ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ تو یہ کافی مسائل ہیں۔ میں بھی اس چیز کو لے کر بڑا فکر مند رہتا ہوں، اور میں خود کیونکہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو اور یقین جانیے کہ میں جب یہ بات کرتا تھا اور کرتا ہوں تو مجھے تو کافی باتیں سننے کو ملتی تھی، اور بہت کچھ کہا جاتا تھا، اور ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل حق ہے، جس کو جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن میں جو بات سمجھتا ہوں جو صحیح ہے وہ میں ضرور کرتا رہوں گا، اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیا پورے معاشرے کے اندر، یعنی ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر ہر فرد کو عالم بننا ضروری ہے؟ ہر فرد کو، ہر بچے کو حافظ بننا ضروری ہے؟ ہر شخص کو مفتی بننا ضروری ہے؟ ہر شخص کو امام بننا ضروری ہے، مدرس بننا ضروری ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہے کہ بھئی سارے لوگوں کو آپ عالم بنا دیں، سب کو ہی آپ حافظ بنائیں، سب کو ہی آپ مفتی بنائیں اور مدرس بنائیں، امام بنائیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم اتنا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حلال حرام، پاکی ناپاکی اور جائز ناجائز اس کو پتہ ہو۔ اس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی نماز پڑھنی کیسے ہے، پڑھانی کیسے ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہے، پاکی ناپاکی کا اس کو نماز فرض ہے، جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض، اس کا علم حاصل کرنا فرض۔ زکوٰۃ دینا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اس کو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہے، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس کے اوپر حج کا علم حاصل کرنا، اس کے مناسک کا اور تمام اراکین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ بھئی روزے کی کیا شرائط ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنا علم حاصل کر لو جس سے آپ کو پتہ ہو کہ شریعت کا حکم کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے۔ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے آداب، اصول اور جو اس کے احکام ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاب کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، اور کس طرح کیا شریعت اس میں آپ کا سے مطالبہ کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھیتی باڑی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی کیا اصول ہیں، اس کی کیا شریعت کے اندر احکام ہیں۔ تو جو آپ کی فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ شریعت آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے اور اس کے اندر شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ بس باقی اسپیشلائزیشن، کوئی شخص دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو کیا ہر شخص کو دین کا عالم بننا چاہیے کہ بھئی وہ اپنی زندگی کے پوری زندگی 15 سال لگا دے، 12 سال لگا دے؟ تو اب اگر سارے لوگ بن جائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک معاشرہ کیسے چلے گا؟ معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر بھائی ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، اکاؤنٹنٹ ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، موچی ہوں گے، درزی ہوں گے، پلمبر ہوں گے، الیکٹریشین ہوں گے، بلڈرز ہوں گے۔ پوری سوسائٹی تو جب ہی بنے گی نا کہ بھئی ہر فیلڈ کے لوگ ہوں گے، ہر فیلڈ کے اندر لوگ کام کرنے والے ہوں گے، کوئی تجارت کرتا ہوگا، کوئی ملازمت کرتا ہوگا، کوئی فیکٹری چلاتا ہوگا، کوئی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوگا، کوئی ڈرائیور ہوگا، کوئی مکینک ہوگا، کوئی وہ نائی ہوگا، کوئی مختلف قسم کے شعبے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوں گی نا ان ساری چیزوں کے اندر۔ لیکن اتنا علم اس کو پتہ ہو کہ بھئی جو کام وہ کر رہا ہے اس کے اندر جائز ناجائز کیا چیز ہے۔ باقی یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ بھئی آپ یعنی اس وقت علماء ہر جگہ اتنے علماء ہیں،
اب وہ پریشان بیچارے. اچھا اب اگر وہ کوئی تجارت کرتے ہیں تو ان کو کیا طعنہ دیا جاتا ہے, یہ تو گمراہ ہو گیا, یہ تو ضائع ہو گیا, دیکھو اس نے 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد یہ تو دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے. اچھا اگر وہ بیچارہ کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کو باتیں سننے پڑتی ہیں, اگر وہ کوئی اور چیز کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس نے تو ضائع ہو گیا, اس نے تو ضائع کر دیا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ بھئی یہ جو مدرسوں کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں جب وہ فارغ ہوں تو ان کی معاش کا کیا ہوگا. بھئی ان کو ساتھ کوئی ہنر سکھایا جائے, ان کو کوئی اسکل دی جائے تاکہ وہ جب فارغ ہوں مدرسے سے تو اپنی روزگار کے لیے تو کوئی کام کر سکیں. ان کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے, کوئی الیکٹریشین ہو, کوئی درزی ہو. اب کوئی بیچارہ عالم جو ہے وہ اگر درزی بن جاتا ہے, کپڑے سیتا ہے, تو اس کو طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اور تو جو ہے وہ درزی بن گیا. کوئی بیچارہ پلمبر بن جاتا ہے تو اس کو طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ پھر استاد کیا کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلاں جو ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے, فلاں جو ہے وہ الیکٹریشین ہے, اس نے تو ضائع کر دیا. تو یہ جو سوچ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو کیسے تبدیل کیا جائے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. اب بیچاروں کے پاس کاروبار نہیں ہے, جاب نہیں ہے, جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوئی جاب دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھئی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کہتا ہے بھئی میں تو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. بھئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تو تمہیں کوئی کام آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ بھی پڑھائی نہیں کی, مجھے تو پتہ ہی نہیں اکاؤنٹنسی کیا ہوتی ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ تو اس کو کوئی سیلز مین رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات ہم نے سمجھنی ہوگی, اور یہ کام ریاست کا بھی ہوتا ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاؤں, میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں, میں صدر بن جاؤں, میں ریٹائر ہونے کے بعد کسی ملک کا سفیر بن جاؤں. ایک کلب بنا لیا ہے بڑے لوگوں کا, بس وہ اپنے مفادات اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ بھی اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر سکیں, اور پورے ملک کا نظام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بیچارہ ہر روزانہ کتنے نوجوان جو علماء ہیں ان کے میسیج آتے ہیں, بیچارے پریشان ہیں کہ کوئی جاب نہیں ہے, کوئی روزگار نہیں ہے, اور بیچارے مسجدوں کی امامت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو مسجد کی امامت بھی کر لیں تو اس میں بھی اتنی تنخواہ نہیں ہے. اب کتنی مسجدیں بنا لیں گے بھائی, زیادہ مسجدیں بن رہی ہیں, زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, زیادہ جو ہے وہ پھر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا, اس کو کس طریقے سے کیا جائے. تو لہذا دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. وہ کیا ان کی پرسنالٹی دیکھیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک بینک قائم کیا تھا. اس کو کوٹھی کہا جاتا تھا, وہ بینک تھا. اور وہ جو ان کا مدرسہ تھا, اس مدرسے کے اندر جو بچے پڑھتے تھے باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, اور ان کو ٹرین کیا جاتا تھا, اور ان کو مختلف علاقوں کے اندر بھیجا. اور پھر بچے بھی وہ جو ذہین ترین بچے ہوتے تھے. آپ پاکستان کے اندر سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرتے ہیں نا, مقابلے کا امتحان جسے ہم کہتے ہیں, تو کیا عام آدمی وہ امتحان دے سکتا ہے؟ کیا وہ پاس ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, یہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے جانے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنا آپ کو ذہین ہونا پڑتا ہے, کتنا آپ کو پڑھا لکھا ہونا پڑتا ہے. پھر جا کے تو آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں اور آپ کو کسی جگہ پہ جو ہے کمشنر کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے. اور ادھر جو ہے وہ بیچارے جو ہے کوئی ذہانت کا امتحان نہیں ہے, کوئی قابلیت کا امتحان نہیں ہے, کسی قسم کا کچھ نہیں ہے. بچوں کو داخل کیا جا رہا ہے, جو بیچارہ بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو اٹھا کر مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں. پھر جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو وہ بیچارہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو اب کون ڈسکس کرے گا, ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ تو یہ بھی اب سوچنے کی بات ہے. امام صاحب کا کیا تھا کہ وہ ذہین بچوں کو داخل کرتے تھے, پھر ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے تھے, ان کو پڑھاتے تھے, لکھاتے تھے, اور وہ اس وقت کے قاضی بنتے تھے مختلف جگہوں پہ. اور ان کی تجارت, پھر ان کو وہ تجارت بھی شروع کروا کے دیتے تھے کہ وہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے. اور تجارت کے اندر دیانت داری, امانت داری, سچائی کو, اور اس طریقے سے کس طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا. یہ جو فقہ حنفی آپ کو نظر آتا ہے, احناف پوری دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں, وہ ایسے تو نہیں ہے. اس کے پیچھے پورا ایک ویژن تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کوشش کی جائے کہ بھئی اس طریقے سے کام کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ بھئی دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اللہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ تاکہ اس رخ پہ بھی کام کریں.